اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جو وراثت ہے نا انبیاء کی، جو آپ نے سوال کیا، تو انبیاء دنیا میں جو تشریف لاتے ہیں تو ان کا مقصد اعلاء کلمت الحق ہوتا ہے۔ تو اگر انبیاء آ کر دنیا میں اپنی مال اور پراپرٹیز بنانا شروع کر دیں، سوائے ان انبیاء کے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی نبوت کے ساتھ ساتھ، ان کے علاوہ، تو ان کی شریعت میں چونکہ اس کی اجازت تھی، تو اس کے علاوہ جو انبیاء ہیں اگر وہ آ کر پراپرٹیز بنائیں اور بہت بڑے بڑے محلات بنائیں اور اس طرح کا وہ اپنا نظام بنائیں اور رکھیں، تو لوگوں کو آخرت کی ترغیب دینے کا معنی جو ہے وہ ان کے اس بیان سے قول اور فعل میں تضاد پیدا کر دے گا۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں، زیادہ تر انبیاء نے جو ہے وہ سادگی کو ہی پسند کیا، اور ان میں اگر ہم سب سے بڑی مثال لیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی، تو آپ نے فقر ہی کو اختیار فرمایا۔ تو جائیداد اور پراپرٹیز جو ہیں یہ بالعموم بندے کی ایک عیاشی کی طرف اس کا تصور لے کے جاتی ہیں اور اس کی سوچ اور فکر کی عکاسی کرتی ہیں، جبکہ انبیاء اللہ جو ہیں اللہ نے انہیں ان چیزوں سے بالکل پاک رکھا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے انبیاء کی وراثت جو ان کے پاس مال ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل مال نہیں ہوتا، مال ہوتا ہے ان کے پاس، مطلب ضروریات زندگی جو ہے اس کا ان کے پاس موجود رہتا ہے مال، لیکن یہ ایک سوال ہے کہ آیا وہ مال ان کے دنیا سے جانے کے بعد وراثت کہلاتا ہے یا نہیں کہلاتا؟ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس مال ہوتا ہے کہ نہیں، یہ سوال نہیں ہے، ہوتا ہے لیکن بہت پرتعیش قسم کا نہیں ہوتا۔ اب جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس پر سوال یہ کہ جو ان کا مال ہے بقیہ وہ کیا کہلائے گا۔ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا جو مال ہوتا ہے وہ جو بھی رہ جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ساتھ میں فرمایا کہ ہم انبیاء جو ہیں یہ ہماری جو وراثت ہے وہ علم ہے، اسی لیے العلماء ورثۃ الانبیاء فرمایا کہ جو علماء ہیں انبیاء کی وراثت وہ ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد آج تک تقسیم ہو رہی ہے علم ہی کی صورت میں۔ تو اس لیے دو باتیں ہو گئیں، ایک سمجھنے والی بات یہ ہو گئی کہ مال ہوتا ہے کہ نہیں، تو جواب یہ ہے کہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو مال بچتا ہے ان کے وصال کے بعد اسے ہم وراثت کہہ سکتے ہیں نہیں، تو جواب یہ کہ نہیں، انبیاء کے مال کو وراثت نہیں کہیں گے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے ویسے باخوبی اس بارے میں بیان کیا ہے کہ کچھ ایک جن کی شریعت میں یہ بادشاہت تھی تو ان کے وارث تھے، جیسے حضرت داؤد کے حضرت سلیمان وہ بادشاہ بھی تھے۔ ایک اور نبی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے وارث دے، اور وہ ہیں حضرت زکریا علیہ السلام۔ ان کا قرآن میں ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے وارث کے لیے اللہ سے دعا کی۔ اگر یہ وراثت ہوتی نہیں انبیاء کی تو انہوں نے اپنی وراثت کے لیے پھر کیوں دعا کی؟ جو اولاد ہے نا، اولاد دیکھیں عرف میں تو اولاد وارث ہی کہلاتی ہے نا، اور وارث جو ہوتا ہے وہ صرف مال میں تھوڑی ہوتا ہے، وارث علم میں بھی تو ہوتا ہے نا۔ جیسے حضور نے خود ارشاد فرما دیا کہ ہمارا علم جو ہے وہی ہماری وراثت ہے۔ تو اب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تو ثابت ہے کہ وارث دے، لیکن یہ تو قرآن میں ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے مال کا وارث کہا۔ تو انبیاء کا علم جو ہے اس کا وارث بھی تو ہوتا ہے، تو اب انہوں نے وارث مانگا تو آپ کے صاحبزادے آپ کے وارث ہیں، علم کے وارث ہیں، ورنہ یہ تھوڑی ثابت ہے کہ مال کے وارث ہیں، یا لفظ قرآن میں یہ تھوڑی آئے کہ انہوں نے کہا اللہ مجھے میرے مال کا وارث عطا فرما۔ اور پھر عرف میں اولاد جو ہوتی ہے وہ آپ کی ہر شے کی وارث ہوتی ہے، آپ کی عزت کی بھی وارث ہوتی ہے۔ اب عزت جو ہے، عزت تو کوئی مال نہیں ہے نا، لیکن آپ کی اولاد جو ہے آپ کی عزت کی بھی وارث ہوتی ہے۔ اسی طرح عرف میں ہر وہ شے جو نبی کے پاس ہے اس کا وارث تو اولاد ہی کہلائے گی، لیکن مال کا وراثت بننا یہ ثابت ہے کہ نہیں، تو وہ حضور کی حدیث سے ثابت ہے کہ مال وراثت نہیں ہوتا انبیاء کا، باقی سب کا وراثت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اگلے سوال پہ چلتے ہیں کہ میں نے یعنی کچھ کتب احادیث میں پڑھا ہے، کچھ تاریخی ریفرنسز سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کیونکہ وہ قبل از نبوت، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتری اور نبوت اور دین کے پرچار کا اعلان ہوا، اس سے پہلے آپ کو حضرت عبداللہ کی وراثت ملی ترکے کے اندر. ان کے جو گھر جو مکہ میں تھا وہ، پھر ان کی جو لونڈیاں تھی وہ، یہ ساری یعنی کہ ان کو جداد میں سے ان کا حصہ ضرور ملا تھا. تو انبیاء کو یعنی کہ نبی کو تو وراثت ملی ان کے باپ کی طرف سے، ایک بات. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو وہ جو لونڈیاں تھی ام ایمن، وہ آپ نے آگے جو ہے وہ اس کے بعد وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس رہیں جب تک بھی وہ حیات رہیں. اور یعنی کہ بس ابھی اسی بات پہ ہی کرتے ہیں کہ وراثت کی تو یہ ایک ثبوت ملتا ہے. پھر آگے ہم جائیں گے کہ جب دربار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے تو دلائل میں کیا کیا حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا، اس پہ بعد میں چلیں گے. پہلے یہ کہ یہ وراثت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. دیکھیں اس میں تو سوال ہی سے آپ کی وضاحت ہو رہی ہے علی، آپ جو کہہ رہے ہیں اسی سے خود بات واضح ہو رہی ہے کہ حضرت عبداللہ تو نبی نہیں تھے نا، حضور کے والد گرامی. حضرت عبداللہ تو حضور کے والد ہیں اور ان کا بڑا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نبوت ان کے پاس نہیں تھی. تو ان کی جو وراثت تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنا، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں. پھر حضرت عبداللہ کا وہ گھر جو تھا وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی وراثت بنا. تو نبی کے کا جو مال ہے وہ وراثت حیات میں تو کہلائے گا ہی نہیں، وراثت بنتی ہے وصال ظاہری، وصال کے بعد. تو جو حیات میں مال تھا وہ تو حضور کے پاس ہونا بالکل حق ہے، اور وہ آپ کے والد کی جائیداد ساری آپ کے پاس آئی، بالکل حق ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ آیا حضور کے مال جو آپ کے پاس تھا وہ آپ کے بعد وراثت بنا کہ نہیں بنا، یہ اصل سوال ہے. اسی طرح اگر ام ایمن حضرت عبداللہ کے پاس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس گئیں. یہاں ایک سوال بنتا ہے. اب دیکھیں حضرت ام ایمن جو ہے نا، ایک تو یہ کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خادمہ رہیں اور آئیں حضرت عبداللہ کے مال میں سے آپ کے پاس، لیکن حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا. اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا اس وقت آپ نے حضرت ام ایمن کو آزاد کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے انہیں آزاد کیا تو ایک ان کا نکاح پہلے ہوا، اور اس نکاح کے بعد پھر جب وہ صحابی جو ہے وہ شہید ہوئے تو اس کے بعد دوبارہ حضرت ام ایمن کا نکاح حضور نے ایک دن مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا کہ جو جنتی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہو وہ ام ایمن سے نکاح کرے. تو حضرت زید حضور کی خدمت میں آئے تھے جن کا نکاح پہلے حضرت زینب بنت جہش سے ہوا تھا، اور پھر وہ آیت اتری تھی کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، جب وہ طلاق انہوں نے دی اور حضور نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا تو اس وقت یہ آیت اتری تھی کہ لوگوں نے کہا انہوں نے تو اپنے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا. تو اس وقت یہ والی آیت اتری تھی. تو انہی حضرت زید نے جب یہ سنا کہ جنتی خاتون کا ذکر حضور نے فرمایا حضرت ام ایمن کے متعلق، تو انہوں نے پھر خواہش ظاہر کی اور پھر حضور نے ان سے ان کا نکاح کیا، اور اسی سے پھر حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے.